جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ الانعام، سورہ الاعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ یونس، یہ میں نے آپ کو فرسٹ 10 چیپٹرز کے نام دے. میں کیا کرتا تھا، روزانہ رات سونے سے پہلے 10 چیپٹرز کے نام یاد. اچھا، نیکسٹ 10 چیپٹرز: سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طہ. یہ نیکسٹ 10 چیپٹر، پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام، پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام. مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے 114 چیپٹرز کے نام یاد ہیں. یہ نام یاد ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ اچھا سورہ نساء اس کی کیا تھیم ہے، اچھا سورہ احزاب اس کی کیا تھیم ہے. یہ وہ اسٹریٹجک طریقہ ہے اگر آپ نے دعویٰ کا کام کرنا ہے، اگر آپ لوگوں کو قرآن کوٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز میں انسپائر ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ آئی شوڈ بی کوٹنگ تھنگس فرام دا قرآن. یہ اسٹریٹجک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح آپ چلیں. ہاؤ ایور اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ کو کرونولوجیکل آرڈر میں قرآن کے ایٹ لیسٹ چیپٹرز پتہ ہوں گے، اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہوگا کہ سورہ حجرات، مثال کے طور پہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ یار سورہ حجرات جو ہے وہ کہاں پر ہے. اب پارا وائز حفاظ کو یاد ہوتا ہے، لیکن میں نے چیپٹر وائز یاد کیا. مجھے یاد ہے کہ چیپٹر 49 از سورہ حجرات. کوئی کہتا ہے کہ سورہ یاسین کہاں پر ہے، تو آئی نو کہ سورہ یاسین از چیپٹر 36 آف دا قرآن. یہ چیز میں نے گرپ کی، کیونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک مجھے کنٹینٹس پہ گرپ نہ آ جائے میں آگے نہیں چلتا. اچھا، یہ میں نے آپ کو بات بتائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کون سا پڑھیں، کس اپروچ کے ساتھ پڑھیں، کیسے سمجھیں. سب سے پہلی بات، آپ سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی اگر آپ قرآن پڑھنا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، اللہ کا گفٹ ہوگا، کیونکہ قرآن از دا بک دیٹ شک دا ورلڈ. یاسین والقرآن الحکیم. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قرآن بے شک بک آف وزڈم ہے. اٹ ول چینج ایوری تھنگ ان یور لائف. اٹ ول برنگ دا، اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ موعظہ ہے، یہ شفا ہے. کس چیز کی شفا؟ جو چیز فی الصدور، ہمارے صدر میں، ہمارے سینوں میں، اس کے لیے شفا ہے. روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. یہ موعظہ ہے، ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، اور یہ گائیڈنس ہے، یہ رحمہ ہے، یہ مرسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ بلیسنگ ہے. اس لیے ان آرڈر ٹو ریڈ دا قرآن، میں 2007 میں جب قرآن پڑھنا شروع کیا میں نے قرآن کھولا. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں عربک پڑھنا بھول، کیونکہ دا لاسٹ آئی ریڈ دا قرآن، مجھے یاد ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں 2007 کی جب میں یونیورسٹی میں تھا، اور دا لاسٹ آئی ریڈ دا قرآن واز مے بی شاید جب میں بچہ تھا یا او لیولز میں ہوں گا مے بی، تب میں نے کوئی قرآن کی سورہ، وہ بھی کہاں پڑھی ہوگی، کسی 40ویں پہ جا کے پڑھی ہوگی دکھانے کے لیے. ہمارے معاشرے میں 40ویں وغیرہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، تو شاید اس میں جا کے پڑھی ایک روایت کے مطابق، روایتی جو ہمارا ایک کسٹم ہے اس کے مطابق. بٹ اس کے علاوہ قرآن بالکل آؤٹ آف، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بہرحال مجھے بڑی شرمندگی کہ میں تو قرآن ہی پڑھنا. دین واٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے مجھے پتا تھا، اتنا مجھے نالج تھا کہ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ ہے، بہت خوبصورت ان کی تلاوت ہے، تو میں نے ان کی تلاوت جو ہے وہ کہیں سے کاپی کی. ہمارا لین کا نیٹ ورک جی آئی کے میں بہت وہ چیز اویلیبل ہوتی تھی. میں نے قاری عبد الرحمن سدیس کی تلاوت جو ہے ڈاؤن لوڈ کی اور ان کو سننا شروع کیا. ان کو سن کے اپنا تلفظ اور اپنا ایٹ لیسٹ وہ چیز کریکٹ کرنا شروع کی. بیسک رولز تو پتہ تھے لیکن بھول چکے تھے پڑھنا. میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کی تلاوت سن کے اپنی تلاوت کریکٹ کر. دس واز سچ اے بیوٹیفل جرنی. مجھے ابھی تک یاد ہے میں عصر سے مغرب کا ٹائم چوز کیا تھا کہ میں روزانہ اس ٹائم بیٹھوں گا. پہلے میں ان کی تلاوت سنتا تھا، تلاوت سننے کے بعد میں ٹرانسلیشن خود پڑھتا تھا، پھر ٹرانسلیشن پڑھتا تھا، اور اس کے بعد اگر کسی چیز کی نہ سمجھ آئے تو تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیں. لیکن بہت وائز تھے. تو قرآن نے سبحان اللہ جتنے بھی کیریکٹرز آپ دیکھیے قرآن نے مینشن کی، ان میں کوئی خاص چیز ہے تو مینشن ہوئے ہیں. اور دس از ویری امیزنگ کہ ایک بلیک انسان کے بارے میں قرآن جو ہے اس کے نام پہ سورہ رکھی ہوئی ہے پوری. اور وومن رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں تو حضرت مریم شی از اے وومن دا بیسٹ آف دا ورلڈ، ان کے پورے نام، ان کے نام پہ پوری سورہ ہے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا نام مینشن کرتے ہیں تو دیٹ پرسن مسٹ بی ویری اسپیشل. جیسے کئی ایسے لوگ قرآن میں مینشنڈ ہیں جو نبی نہیں تھے لیکن بہت رسپیکٹیبل تھے، جیسے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، لقمان نبی نہیں تھے، عزیز مصر کبھی اچھے الفاظ میں تذکرہ ہے قرآن مجید میں. ایک بار عبداللہ ابن مسعود اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کرتے تھے کہ دنیا کے عقل مند ترین لوگ کون گزرے ہیں، تو اس میں وہ 3 لوگ بتایا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود، ایک لقمان علیہ السلام،
ایک عزیز مصر اور تیسرا ابو بکر صدیق، یہ عبداللہ ابن مسعود کا ویو ہے۔ اور لقمان السلام تو اس لیے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو فیمس ہے بہت وزڈم میں، اور عزیز مصر اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، یعنی ایز اے چائلڈ انہوں نے پہچان لیا تھا، اسپیشل بچہ ہے، اور عقل مندی کی اس کو خرید کے، دیٹ از وائی۔ اور ابو بکر صدیق اس لیے کیونکہ وہ جب فوت ہو رہے تھے تو عمر بن خطاب کو ایسا کیلف بنا گئے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کا ویو ہے کہ اس میں بھی بڑا وزڈم ہے کہ وہ اس انسان کو کیلف بنا کر گئے جو بہت زیادہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ تو دس از لقمان السلام۔ یہ کب کے تھے؟ ان کے بارے میں کوئی ٹھوس رائے نہیں ملتی، لیکن ابن کثیر اور امام طبری، تفسیر ابن کثیر، یہ تفاسیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے یا داؤد علیہ السلام کے بعد کے دور کے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے he was the king of بنی اسرائیل۔ تو داؤد علیہ السلام کا دور کب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کافی 1000 سال بعد میرے خیال داؤد علیہ السلام کا دور ہے۔ تو یہ ان کے دور سے تھے، یہ ایک ویو ملتا ہے ہمیں، بٹ کب کے بھی تھے ہمارا مقصد ہے کہ ان کی ٹیچنگ سے فائدہ اٹھانا۔ تو ان کے نام پہ سورہ ہے، اور اس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحات ہیں اپنے بیٹے کو، بہت امپورٹنٹ، فل آف وزڈم، اور ان سے کئی قول بھی نقل ہیں لقمان علیہ السلام کے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ان کے کچھ قول نقل کیے ہیں، کچھ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ جیسے کسی نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اتنے مجمع میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی بات سننے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ عام سے چرواہے تھے اور کوئی ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا سٹرونگ نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہو تو لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو ان سے کسی سوال کیا کہ آپ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو مجمع میں اتنے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر 6 چیزیں بتائی تھی کہ دیکھیں حکمت کی وجہ سے، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، اس کی وجہ سے، اور وہ 6 چیزیں انہوں نے بتائی: کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، کم بولنا، اور جب بولنا سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، نظر کی حفاظت کرنا۔ یہ 6 چیزیں ان سے نقل ہیں، اور اس میں بھی بڑا وزڈم ہے اگر سوچا جائے۔ اور ایون جو حکیم ہے، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اوتھینٹک حکیم ہے، وہ بھی کم کھانا، کم سونا اور کم بات کرنے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، اور اس کا تعلق صحت سے بھی ہے، ہیلتھ سے بھی ہے۔ تو اس طرح کے ان کے اقوال بھی نقل ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڈوائسز نقل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تو ہم سٹارٹ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ان کی حقیقت کیا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس سے اگلی بات قرآن کی تعریف آتی ہے ہمیشہ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ these are the verses of the wise book، یہ حکمت سے بھری کتاب کی ورسز ہیں، آیات ہیں۔ ہدی و رحمتا للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے بہت بڑی، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ سورہ البقرہ میں متقین ہے، ہدی للمتقین، یہاں پر کیا ہے؟ ہدی و رحمتا للمحسنین۔ تو یہ اللہ نے ایٹریبیوٹس طے کہ متقین جو ٹوٹلی سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے اور بچتے ہیں حرام سے، بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ محسنین کون ہے؟ جو ایکسلنس کے لیول پر اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، یعنی نیکسٹ لیول، جیسے میں نے اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہی تھیم ہے جو سورہ البقرہ میں، یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے سے مراد ہے نماز کا خیال بھی رکھتے ہیں، نماز کو لیٹ نہیں کرتے، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں، نماز جو ہے وہ اچھے سے پڑھتے ہیں، خشیت، یہ سب قائم کرنے میں آ جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں یقین ہے ان لوگوں کو۔ یوقنون کا ورڈ ہے جو کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے، یعنی یقین ہے انہیں، 100% بلیف ہے ان کا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت آیات ہے، اور صحابہ اس سے اتنا ریلیٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس دور میں صحابہ ور فیو، یہ بالکل شروع کی سورج میں سے ہے جب پرسیکیوشن چل رہی تھی، تو صحابہ جو ہے وہ زیادہ تر، میں نے وہ اس دن بھی بتایا تھا، اس دور میں جو شروع کے 3-4 سال ہے، تب غریب صحابہ زیادہ دین کی طرف تھے، اور ظاہر ہے کہ فائنینشلی کمزور لوگ زیادہ دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اور رائٹلی سو، کیونکہ جب بھی کوئی سوشل چینج آتی ہے تو سب سے پہلے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس سوشل چینج کی طرف، کیونکہ انہیں اس میں حقوق بھی نظر آتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ نے صحابہ کے دل کو سلیکٹ کیا، جس کو پہلے گائیڈ کیا، ظاہر ہے اس میں کوئی خاص بات تھی تو اللہ نے اسے پہلے گائیڈ کیا۔
تو اس لیے صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے تو انہیں کانفیڈنس ملتا تھا کہ ہم کامیابی پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ کہف میں بھی کہا نا کہ اے نبی تمہاری نظر ان لوگوں کی طرف نہ جائے جو صبح شام جو ہے وہ مٹیریل باتیں کرتے ہیں، مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں، بلکہ تمہاری توجہ انہی کی طرف رہے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈیفینیشن شروع میں ہی بنوا رہے ہیں تاکہ بعد میں جا کے یہ لوگ جب ان پہ آزمائشیں ہیں، آگے ظاہر ہے جہاد ہونی ہے، جنگیں ہونی ہیں، تو یہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا بہت زبردست آیات ہے. اور لقمان علیہ السلام کی بھی جو نصیحات ہیں وہ بھی کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے. یہ آیا جو ہے اس پہ میں تھوڑی زیادہ روشنی ڈالوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. Who buys the amusement of speech, لہو الحدیث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور and who takes it in ridicule، تاکہ وہ اللہ کے دین کو ریڈیکیول میں لے. اس کی تفسیر جو آرتھوڈاکس تفسیر ہے، صحابہ کے جو اوپینینز ہیں، وہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے اور موسیقی کے آلات ہیں اور سنگنگ گرلز ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے 3 بار قسم کھا کے کہا اس سے مراد سنگنگ گرلز ہیں اور اس سے مراد موسیقی کے آلات. لہو الحدیث جنرلی مینز فالس سپیچ یا امیوزمنٹ، فالس امیوزمنٹ، غلط انٹرٹینمنٹ جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتی. تو اسکالرز جو ہمارے اہل سنہ والجماع پورا جو ایک گروپ ہے اسکالرز کا، وہ اس آیا کو یوز کرتے ہیں میوزک کی حرمت کے لیے. کیونکہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں میوزک کی حرمت کہاں ہے، حدیث میں تو چلے صحیح بخاری میں آ گئی، قرآن میں کہاں پر ہمیں ملتا ہے؟ تو قرآن میں وہ یہ والی آیا کو کوٹ کرتے ہیں کہ دس از دا آیا جس میں کلیئر میوزک کی حرمت ہے. اب اس میں ڈیفرنٹ سکولز آف تھاٹس کے ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں. جیسے آج کل میں کوٹ کر دیتا ہوں، ضروری ہے جاوید احمد گامدی صاحب جو ہے ان کا ایک پورا سکول آف تھاٹ ہے اور وہ ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے، ظاہر ہے بزرگ شخصیت ہے اور علم ہے انہیں، نہیں کہتے علم نہیں ہے، ماشاءاللہ دین کی خدمت وہ بھی کر رہے ہیں اپنے اینگل سے، لیکن یہ کہ ان کی اپروچ بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ اپروچ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں قرآن مجید سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، حدیث سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، یا ہم نے شریعہ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ سمجھنا ہے تو ہمارے دین نے اس کی ایک اپروچ سمجھائی، اور وہ اپروچ جو ہے وہ بڑی لاجیکل سی اپروچ ہے. جیسے آج کل ایک انکار حدیث کا بھی فتنہ چل رہا ہے معاشرے میں، اور جاوید احمد گامدی انکار حدیث نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹوٹلی حدیث کو انکار کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بعد میں جمع ہوئی ہے 200-300 سال بعد، تو وہ حدیث جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث کا ٹوٹل انکار کر دیتے اور کہتے ہیں ہمیں جو بتانا ہے قرآن سے ہی بتاؤ. دیکھیں یہ لاجیکل بات ہے، ویسے بھی انسینسیبل بات ہے. اگر آپ تھوڑا سا لاجیکل ہو کے سوچیں، میں ایک فزکس کے ٹیچر ہوں، سپوز میں فزکس پڑھاتا ہوں اور میں آپ کو کہوں آپ مجھے ٹیچر لیں ایز اے فزکس کا، میں آپ کو کہوں کہ یار فلانے پہاڑ پہ فزکس کی بک پڑھی ہے، اٹھاؤ اور پڑھ لو اور بس ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سمجھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، یہ کیا بات ہوئی کہ جاؤ اٹھاؤ اور جا کے سیلف اسٹڈی کر لو. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیا کی حیثیت دے رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک پوسٹ مین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے جو بس قرآن لے کر آئے ہاتھ میں اور پوری دنیا کو دے دیا، یہ لو قرآن خود ہی پڑھو خود ہی سمجھو. کیا یہ حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ از دیٹ ایون لاجیکل؟ یعنی آپ دنیاوی کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے ایک ٹیچر لیتے ہیں، ایک استاد لیتے ہیں، اور اتنا مطلب ٹیکنیکل سبجیکٹ، دین ٹیکنیکل چیز ہے، انہیریٹنس کے مسائل، ڈیورس کے مسائل، فقہی معاملات ٹیکنیکل ہیں بہت زیادہ. آپ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حیثیت ہے کہ وہ قرآن لے کر آئے. وہ قرآن صرف لے کر نہیں آئے ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تم پہ قرآن نازل کیا کس لیے؟ تاکہ تم بلیورز کو سکھاؤ قرآن، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرو، ان کو نصیحت کرو، اور ان کو you live by the قرآن، تاکہ تم انہیں اس کی انٹرپریٹیشن بتاؤ، اور ہم نے تمہیں حکمت دی قرآن کے ساتھ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ نہیں کیا؟ It doesn't make sense. دین تو پھر انکمپلیٹ ہے. یعنی اتنا بڑا انسان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ٹیچر ہے، معلم ہے، قرآن معلم کہہ رہے ہیں انہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن معلم کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. معلم کے اقوال محفوظ ہی نہیں ہوں گے، یہ تو پھر آپ کا پورا دین کی بیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ illogical بھی ہے، نہ صرف یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، یہ تو بہت illogical بات بھی ہے کہ حدیث کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا. ہاں
حدیث میں درجات ہیں، صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، غریب حدیث ہے، منکر حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے۔ حدیث میں مختلف جو ہے درجات ہیں، اور بڑی محنت کی ہے محدثین نے۔ امام بخاری جیسے لوگوں کی محنت کو کوڑے کے ڈبے میں ڈال دینا، جس شخص نے شادی نہیں کی، حدیث کی ایسی خدمت کی ہے، ساری عمر شادی نہیں کی۔ امام مسلم، ٹھیک ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یعنی یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی پوری زندگی حدیث کلیکٹ کرنے میں لگی، اسماء و رجال کو سٹڈی کرنے میں لگی، پورا انہوں نے اسماء و رجال کا ایک علم نکالا۔ اسماء و رجال یعنی وہ راوی جن سے حدیث آ رہی ہے، ان کو پرکھا وہ کون لوگ تھے، ریئل تھے کہ فیک تھے، زندہ بھی تھے کہ نہیں تھے۔ جیسے میں آپ کو کوئی اللہ معاف کرے خود سے حدیث سنا دوں، آپ کہیں جی اس کے راوی کون ہے، میں راوی بھی خود سے گڑھ لوں، تو آپ کو پتا میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین فوراً ان راویوں کے نام نکال لیں گے اسماء و رجال کی کتابوں سے۔ وہ کہیں گے یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لوگ، یہ کون لوگ ہیں جن کو راوی بنا رہے۔ تو راویوں کی جا کے لائف سٹڈی کرنا، لوگوں سے پوچھنا ان کے بارے میں کیسے لوگ تھے، یہ سنت کتنے عمل کرتے تھے، یہ سر ڈھکتے تھے، یہاں تک کرائٹیریا کہ یہ سنت پہ کتنا عمل کرتے تھے، یہ لباس کیسا پہنتے تھے، تو پھر جا کر انہوں نے ان سے حدیث لی ہے۔ تو چھوٹی سی بات، اتنی بڑی بات کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ نہیں جی نہیں تو 200 سال بعد جمع ہوئی ہے، تو دس از دا فتنہ، اور یہ نان سینسیکل بھی بات ہے، it doesn't make sense۔ صحابہ نے حدیث جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کام کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی صرف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، صحابہ سنتے تھے، نوٹ کرتے تھے۔ حضرت عمر کا کتابچہ تھا، ابن عمر کا کتابچہ تھا، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ لیکن یہ جو فتنہ ہے کہ حدیث کو ہی انکار کر دینا، یہ ٹیکنیکلی تو بہت غلط ہے ہی، لیکن نان سینسیکل بات بھی ہے، یعنی اس کی سینس نہیں بنتی بالکل بھی، کیونکہ اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ وہ بس ایک پوسٹ مین تھے جنہوں نے آ کے پہاڑ پہ قرآن رکھ دیا اور بس قرآن اب پڑھ لو، جس نے پڑھنا ہے بس پڑھ لے قرآن۔ ہیونگ سیڈ اٹ، میں ڈسکریج نہیں کر رہا کہ قرآن اگر خود سے کوئی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ٹیکنیکل چیزوں کی بات آئے گی تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، پھر آپ کو علماء کی بھی ضرورت پڑے گی، تفاسیر کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اور علماء کہاں سے تفاسیر لے کر آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے۔ تو اس لیے ہماری اپروچ کیا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے۔ اب ڈیفرنس کہاں پر آتا ہے اہل سنہ والجماع کی اپروچ میں اور غامدی صاحب کے سکول آف تھاٹ میں؟ صرف اتنا ڈیفرنس ہے، جو کہ میں صرف تو کہہ رہا ہوں لیکن بہت بڑا ڈیفرنس ہے، کہ جاوید احمد غامدی حدیث کو وحی نہیں مانتے، وہ حدیث کو لا میکنگ باڈی نہیں مانتے، حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ حدیث کو تاریخ تک رکھتے ہیں کہ بس یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے حدیث۔ اٹس اے گڈ سورس ٹو نو اباؤٹ دین، بٹ اٹ کین ناٹ کریٹ اینی لا، یہ لا میکنگ باڈی نہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا ڈیفرنس یہاں آتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث بھی وہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں بات کرتے، بلکہ جو وہ بات کرتے دین کے بارے میں وہ کیا ہے، وہ ہماری ہی طرف سے ہے۔ تو یہ ڈیفرنس آتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک حدیث میں، اب دیکھیں امام مہدی کا بھی حدیث میں تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، دجال کا بھی حدیث میں تذکرہ قرآن میں نہیں ہے ڈائریکٹ، اسی طرح عذاب قبر کا ڈائریکٹ قرآن میں کہیں نہیں ہے، اشارے ملتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کا انکار کر دیں؟ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ قرآن میں اشارہ ہے لیکن ڈائریکٹ کہیں نہیں ہے، وہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس طرف چلے گئے اور ان کا ویو ہے کہ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ بھی غلط ہے، دجال بھی کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ سب ہوائی باتیں ہیں، امام مہدی بھی ایک افسانوی بات ہے۔ آپ سن لیں ان کے ویوز، بڑے اس میں وہ ہیں کلیئر کٹ ویوز ہیں۔ اینی وے وہ ریسپیکٹیبل ہیں، ان کے اپنے ویوز ہیں، لیکن ان کی اپروچ بہت مختلف ہے۔ ایک یہ اپروچ کا ڈیفرنس آتا ہے، دوسرا اجماع کو وہ نہیں مانتے۔ واٹ از اجماع؟ دیکھیں ہم نے کوئی بھی چیز دین کی سمجھنی ہے، اس کا ایک پروسیس ہے۔ جیسے میں فزکس کی کوئی بات آپ کو سمجھاؤں، نیوٹن کا سیکنڈ لا ایکسپلین کروں آپ کو، نیوٹن سیکنڈ لا از ایف از اکول ٹو ایم اے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو کہوں نہیں ایف از اکول ٹو ایم اے نہیں ہے، ایف از اکول ٹو کیو اے ہے۔ کیوں ایک نئی الگ سے کوانٹٹی نکال لوں میں کہ بس یہ آج سے ایک نئی کوانٹٹی، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کس اپروچ سے آپ نے کیوں ثابت کیا؟ کیوں مطلب واٹ از دیٹ میتھڈ؟ وہ اپروچ کیا ہے کہ آپ نے ایک نئی کوانٹٹی نکال دی ہے؟ اور کیا آپ نے جتنے فزکس کے سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئلز گزرے ہیں ان کے کنسنسس کو اسٹڈی کیا ہے؟ تو یہ بھی لاجیکل سی بات ہے کہ دیکھیں دین اجماع کہتے ہیں کس چیز کو؟ تابعین، تبع تابعین، جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں ان کا اجماع، اور امت کے سکولرز کا اجماع، یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے حجت ہے۔
جیسے جب بھی ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل کہاں سے لی جاتی؟ قرآن میں اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو پھر حدیث، حدیث کے بعد صحابہ کے اوپینین، آثار صحابہ اور اجماع، صحابہ کا اجماع، صحابہ کہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد امت کا اجماع، امت کے سکولر سے مراد صرف ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، اوور آل شافعی، مالکی، حنبلی فقہ کا کہاں پہ کنسنسس مل رہا ہے۔ اس کے بعد قیاس ہے، قیاس کے بعد کیا اجتہاد ہے، اجتہاد کے بعد کیا عرف ہے، عرف کیا ہوتا ہے؟ کسٹم، ایک معاشرے کا کسٹم بھی دیکھا جائے گا، اس کے مطابق بھی پھر چیز کو سمجھا جائے گا۔ تو فقہ اتنا زیادہ ہماری فقہ میں، آپ سوچئے کہ ہماری رہنمائی فرمائی ہمارے دین نے کہ this is the process جس سے آپ دین انڈرسٹینڈ کریں۔ اب دیکھیں ایک بندہ اٹھ کے وہ اجماع کا انکار کر گئے، وہ کہیں اجماع باؤنڈنگ نہیں ہے، اجماع جو ہے وہ کوئی سورس نہیں ہے اور اجماع حجت نہیں ہو سکتی، تو پھر بہت مسئلہ ہوگا، پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ تو امت کا اجماع ہے میوزک کی حرمت۔ آن دی ادر ہینڈ یس دیر آر اوپینینز، کاؤنٹر اوپینینز مل جاتے ہیں آپ کو اس کے حلال ہونے پہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے، لیکن دے آر فیو، وہ فیو ہیں۔ تو سیفسٹ اپروچ کیا ہے کہ آپ اجماع کو پکڑ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو قرآن مجید نے اجماع کی طرف اشارہ کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، ابھی اس کا ایگزیکٹ ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ سبیل المومنین کا ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کا راستہ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، مومنین کے راستے کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ میری جنریشن، میرے بعد کی جنریشن اور اس کے بعد کی جنریشن، یہ بیسٹ جنریشن۔ کون کون؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اور لاجیکل سی بات ہے، یہ بیسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے باقاعدہ آیات کو اترتے دیکھا ہے، آیات کا بیک گراؤنڈ پتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جو مجھے نہ پتا ہو کس وجہ سے نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں میں عبداللہ ابن مسعود کا ویو لوں جو کہ صحیح چین سے آ رہا ہے، یا میں آج کے کسی ماڈرن سکولر کا ویو لوں، ٹھیک ہے، جو ریشنلٹی پہ بات کر رہا ہے، تو میں تو سیف اپروچ عبداللہ ابن مسعود کا ویو لوں گا۔ سیفسٹ اپروچ تو یہی ہے نا، عبداللہ ابن عباس کا ویو لوں گا کیونکہ وہ مفسر قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ ان کو قرآن کا علم دیجئے اللہ تعالیٰ، اور ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، ان کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ تو عبداللہ ابن عباس کا بھی ویو ہے کہ یہاں سے مراد میوزک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہے۔ تو اس کی تفسیر بیسکلی یہ ہے کہ قریش کیا کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ قریش دیکھتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کاؤنٹر میں کیا کیا، انہوں نے سنگنگ گرلز کو بلانا شروع کیا، میلے لگانا شروع کیے، میوزک موسیقی کی محفلیں لگانا شروع کی اور لوگوں کو ڈائیورٹ کیا اپنی طرف۔ تو ایگزیکٹ تو تفسیر اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں اس کو کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث کا استعمال کرتے ہیں، یعنی فالس امیوزمنٹ کا، اللہ کے رستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے۔ تو دیکھیے ایک اوپینین یہ آتا ہے کہ لٹرل لوئس آیا کو وہ والا میوزک حرام ہے جو اللہ کے رستے سے آپ کو ہٹاتا ہے۔ تو چلیں آپ اسی کو مان لیں، 100% میوزک آج کا اللہ کے رستے سے ہٹا۔ I can prove to you۔ میوزک ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ I wish کہ میں اس پہ کوئی ہلکی بات کر سکتا اور کوئی لچک دے سکتا، لیکن اس کو میں نے اتنے اینگل سے اسٹڈی کیا ہے کہ میں کہیں سے کوئی ہلکی بات نہیں کر سکتا میوزک کے بارے میں۔ ایک تو قرآن اور حدیث کا اینگل ہے، چلیں کوئی نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے یار نہیں آپ غلط تفسیر بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بس اچھا میوزک سن سکتے ہیں۔ دوسرا سائیکولوجیکل اینگل ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس، میوزیکل انسٹرومنٹس برین کے سیم اس پاتھ وے کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو ایڈکشن کا پاتھ وے۔ آپ ریسرچز پڑھ لیں، اب تو گوروں کی ریسرچز ہیں اس پہ، کیوں میوزک اتنا ایڈکٹیو ہے، کیوں ایڈکٹیو پیٹرن اجاگر کرتا ہے، کیوں میوزک جو ہے فینٹیسیز کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اچھا پھر لیرکس والا ایسپیکٹ ہے، آپ دیکھیں میوزک کے لیرکس کیا ہوتے ہیں، بالی ووڈ گانوں کے لیرکس کیا ہیں، ہالی ووڈ گانوں کے لیرکس کیا ہیں، ٹاپ 10 گانے ابھی کھول لیں، ان کے لیرکس دیکھیں، اس میں وومن، سیکس، ڈرگز، وومن کا فگر بیان کیا جا رہا ہے، عشق وشوکی کی بات ہو رہی ہے، فضول بات ہو رہی ہے، فینٹیسیز کی بات ہو رہی ہے، ایلوژنز کی بات ہو رہی ہے، ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اینگل بھی چھوڑ دیں۔ تیسرا اینگل سیٹنزم والا، کیا اب کوئی پروف باقی رہ گیا ہے کہ ماڈرن میوزک انڈسٹری سیٹنزم کا حصہ ہے؟ بہت بڑا، الومیناٹی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور دنیا میں کوئی ایک انسان مجھے دکھا دیں، یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، جو قرآن سے بھی بہت پیار کرتا ہے اور میوزیشین بھی ہے۔ آئی ایم چیلنجنگ یو، مجھے دنیا میں کوئی ایک انسان دکھا دیں۔ امام ابن قیم نے کہا میوزک اینڈ قرآن کین ناٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ، ون ول ایکسپیل دی ادر، اللہ معاف کرے، یا میوزک قرآن کی محبت کو ایکسپیل کر دے گا
یا قرآن میوزک کی محبت کو ایکسپیل کر دے. اور یہ ہمارا اپنا پرسنل تجربہ ہے. ایک دور میں جو گانے اتنے پسند تھے کہ مطلب اس کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا, 100 بار سنتا تھا میں. اب دکھتے ہیں الحمدللہ, اب کہیں نظر آ جائے تو دکھتے ہیں. بڑی بات نہیں کر رہا, لیکن جتنا تھوڑا بہت قرآن الحمدللہ ہے, دل میں محبت ہے, تو یہ اپنا بھی تجربہ ہے. اور جب میوزک کی محبت بہت دل میں تھی تو قرآن دکھتا تھا. آنےسٹ, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, لیکن یہ یوتھ بتاتے ہیں ہمیں آ کے. مجھے ایک سسٹر نے بڑا بلنٹ سوال کیا تھا ایک بار. ان کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں قرآن سنیں, تو اس نے کہا آنےسٹلی مجھے قرآن سے کوئی لطف نہیں آتا. میں نے تلاوت سننے کی کوشش کیا, لیکن آنےسٹلی مجھے تو اس سے کوئی وہ لطف نہیں آتا. اور آئی اپریشیٹڈ ہر آنےسٹی. لیکن پھر بات وہی ہے, میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ دیکھیں, جب ٹائیفائڈ ہوتا ہے نا, منہ کڑوا ہوتا ہے, تو آپ اچھے سے اچھا برگر, اچھی سے اچھے پیسٹری کھا لے, فروٹ کھا لے, پسند نہیں آئے. تو ظاہر ہے کہ جب دل بیمار ہے, honestly I have to be blunt, اور میں کیا کہوں, جب دل بیمار ہے پھر قرآن نہیں اثر کرے گا, پھر قرآن شاید اٹریکٹ نہ کرے. تو اس لیے this is one subject music, میں اس پہ تھوڑا زیادہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی لچک نہیں ہو سکتی because of all three angles. قرآن و حدیث والا اینگل ہمارے لیے خیر وہی کافی ہونا چاہیے, لیکن اگر کوئی اس اینگل کو نہیں مان رہا, دوسرا اینگل سائیکولوجیکل افیکٹس آف میوزک. آپ جا کے ریسرچز تو پڑھیں میوزک کے بارے میں. اچھا, کاؤنٹر ریسرچز بھی ہیں میوزک کے کچھ فائدے. دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا, شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں, لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. یہ بھی فقہ کا ایک اصول ہے کہ پروز اینڈ کونس دیکھ کر چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک ہے کوئی فائدے ہوں گے, لیکن نقصانات بہت ہیں. آپ خود بتائیں, تھرو آؤٹ ہسٹری آنےسٹلی بتائیں میوزک کس لیے استعمال ہوا. تھرو آؤٹ ہسٹری چھوڑ دیں اچھائی, مطلب کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں رائے حق کے شہیدوں وفا کی, وہ جو گانا ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی تو میوزک ہے, وہ بھی تو اچھا ہے. پھر کوک اسٹوڈیو کے جو ہے وہ تو کجا من کجا, وہ بھی تو میوزک کے ساتھ ہے, وہ بھی تو اچھا ہے. چھوڑ دیں, وہ 0.1% ہے. 99.9% کیا ہے آپ کے سامنے, گن. تو کیا ثابت نہیں ہو رہا کہ جس کے کونز اتنے زیادہ ہیں, جو اتنی خطرناک چیز ہے. ابھی تو وہ الومیناٹی سیٹنزم والے اینگل پہ میں نہیں گیا, وہ تو آپ خود دیکھیں جا کے کہ یہ میجورٹی سنگرز کون ہیں, مطلب یہ سیٹنسٹ ہیں سارے. کس طرح یہ البمز ریکارڈ کرتے ہیں, گندے کام کر کے یہ گانا گاتے ہیں. وہ گندی انرجی آپ کے کانوں میں آ رہی ہے, وہ غلیظ گندی انرجی آپ کے کانوں تک آ رہی ہے, آپ کے سول کے اندر جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اینی وے اٹس اے بگ ٹاپک, بٹ میں اسی کا قائل ہوں کہ میوزیکل انسٹرومنٹ وہ حرام ہے ایکسپٹ دا یوز آف ڈف, ڈف کا استعمال. اب یہ سوال کہ دف کیوں حلال ہے باقی کیوں نہیں حلال, تو دیکھیں یہ بالکل وہی سوال ہے کہ سور کا گوشت کیوں حرام ہے باقی سارے کیوں حلال ہے. بھائی سور کا گوشت بھی گوشت ہے لیکن حرام ہے, مچھلی کا گوشت بھی گوشت ہے, بکرے کا گوشت بھی. تو اللہ کو پتا ہے نا کون سا گوشت حرام کرنا ہے. اسی طرح اللہ کو پتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ کون سے آپ کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہے, اور ڈف کی اجازت دی گئی ہے. آلدو اس پہ بھی علماء کے مختلف اوپینین, لیکن ڈف کی اجازت ملتی ہے کیونکہ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بچیوں نے دف بجایا تھا, اور شادی پہ بھی دف بجایا کرتے تھے عرب. بٹ بچنا چاہیے آنےسٹلی. ماڈرن میوزک جو ہے اٹس ویری ڈینجرس, اس کے لیرکس بہت ڈینجرس ہیں, اس کے ٹیونز بہت ڈینجرس ہیں. بچنا چاہیے, اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. تو آگے چلتے ہیں, بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. کوئکلی میں لقمان علیہ السلام کی نصیحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی, وزڈم دیا. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, and we said be grateful to Allah. ثابت ہوا حکمت کو اللہ تعالیٰ نے شکر سے تعبیر کیا کہ حکمت اصل میں کیا تھی لقمان علیہ السلام کے پاس, وہ بہت شکر گزار تھے اللہ کے. دیکھیں ایک وائز انسان ہی اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک وائز انسان اللہ کی نشانیاں بھی دیکھتا ہے. ایک وائز انسان جو ہے نا وہ نیگیٹو سے بھی پازیٹیو نکال لیتا ہے. ایک وائز انسان جو ہے نا اس کا وزڈم, اس کا پرسپیکٹو بہت براڈ ہوتا ہے, اس کی دیکھنے کی کیپیبلٹی بہت دور تک ہوتی ہے. وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتا ہے, فار سائٹڈ ہوتا ہے. یعنی وہ صرف انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ لانگ ٹرم پلیجر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دنیا میں جتنے وائز لوگ گزرے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ لانگ ٹرم کا سوچتے ہیں, وہ شارٹ ٹرم کا نہیں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے لانگ ٹرم سوچنے والے پھر شکر گزار بھی ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو لیٹ گو کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں حکمت ہے کہ وہ شکر گزار تھے. اور اللہ کہتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی وہ بینیفٹ نہیں ہے. اللہ کی شان ایسی ہے
کہ اللہ کی شان نہ کم ہوتی ہے نہ گھٹتی ہے، نہ بڑھتی ہے تمہارے شکر کرنے سے یا نہ شکر کرنے سے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی بھی کفر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریز وردی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فری آف آل وانٹس ہے۔ اس کے بعد لقمان السلام کی نصیحت ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے نا نصیحت کہ بیٹا شرک نہ کرنا، یہ ہر باپ کو اپنی فیملی میں انکلکیٹ کرنی چاہیے، توحید، پکی توحید۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا ایک سین سکیچ کرتے ہیں اللہ سورہ بقرہ میں غالباً، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا ڈیتھ بیڈ پہ، اور کیا سوال پوچھا سب سے پہلے، میرے بیٹوں یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بہت سمپل سوال ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ سوال۔ سب نے کہا اللہ کی، تو انہیں سکون ملا۔ یہ نہیں کہا پراپرٹی کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، انہیریٹنس کیسے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ میرے بچوں عقیدہ کیا رہے گا تمہارا، فلسفی آف لائف کیا رہے گی تمہاری، وہ تو نہیں خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کہا کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک کی مختلف اقسام ہے، ڈیٹیل ٹاپک ہے، ہمیں توحید کے بارے میں پڑھنا چاہیے، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید الوہیہ، توحید ہے کیا اصل میں، توحید کا تقاضا کیا ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کوئی کتاب پڑھے توحید کے اوپر، ایک کتاب بہت اچھی میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں، ایک تو ڈاکٹر بلال فلپس کی بک ہے فنڈامنٹلز آف توحید، پی ڈی ایف میں مل جائے گی ایزیلی، گوگل پہ لکھیں فنڈامنٹلز آف توحید ڈاکٹر بلال فلپس، بہت کمال، ماڈرن دور کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے، چیلنجز سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ جیسے اس میں انہوں نے ایون ہاروسکوپس کا ذکر کیا ہے، قسمت کا حال بتانے والوں کا، فارچون ٹیلرز کا، کیونکہ وہ بھی ایک ٹائپ آف شرک ہے، تو انہوں نے ایون اس کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی اس اینگل سے وہ لکھی گئی ہے کتاب۔ جادو، میجک، بلیک میجک، وہ بھی توحید کے خلاف ہے، وہ بھی شرک ہے، تو اس اینگل سے وہ کتاب لکھی گئی، ایک تو وہ بہت اچھی ہے۔ اردو میں کسی نے پڑھنی ہے تو اقبال کیلانی ایک اسکالر ہے، محمد اقبال کیلانی، ان کی کتاب ہے توحید کا بیان، ان کی ایکچولی پوری سیریز ہے 30-35 کتابوں کی، بہت اچھی ہے، توحید کا بیان، سنت کا بیان، اتباع سنت کا بیان، وہ ساری سیریز پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، قبر کا بیان، قیامت کا بیان، عقیدہ بہت زبردست ہو جاتا ہے، طہارت کا بیان، حج و عمرہ کے مسائل، اقبال کیلانی، یہ آپ کو دارالسلام سے مل جائے گا۔ تو توحید پہ کوئی کتاب خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے۔ اور توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ریلائے اللہ پہ کیا جائے، ریلائنس بچوں کی، یعنی بہت اسٹرانگ ریلائنس اللہ رب العالمین پہ کہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتے ہیں پیرنٹس کے بارے میں، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے، اس کی ماں نے 9 مہینے ویکنس اپون ویکنس اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال جو ہے دودھ پلایا، تو اس لیے تم میرا شکر کرو اور اپنے پیرنٹس کا۔ یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شکر میں کسی اور کو بھی کہتے ہیں کہ میرا شکر کرو اور اپنے پیرنٹس کا شکر کرو، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے، اور میری طرف تمہاری واپسی۔ اور پھر یہ آیا کہ اگر تمہارے پیرنٹس تمہیں مجبور کریں کس بات میں، شرک پر، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن ان کا کہنا نہ مانو۔ دیکھیں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ، آپ کو پتا ہے جب مسلمان ہوئے تو ان کے پیرنٹس زیادہ تر مشرک ہی تھے، تو وہ مجبور کیا کرتے تھے، جیسے مصعب بن عمیر کی والدہ، وہ بہت مجبور کرتی تھی، ایموشنل بلیک میل کرتی تھی، باقاعدہ ماموں کو بلا لیا تھا مارنے کے لیے، مار پیٹ کرنے کے لیے، بڑا پریشر بھی ڈالا، اسی طرح کئی اور صحابہ تھے ان پہ پریشر ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول فرما دیا یہاں پہ کہ دیکھو ان سے حسن سلوک ہی کرنا، بدتمیزی نہ کرنا۔ جیسے سعد بن ابی وقاص کی والدہ، انہوں نے بہت زیادہ ایموشنل انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ فالو انہیں نہ کرنا اس معاملے میں، بٹ پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو دیکھیں شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اللہ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے شرک پر، اللہ کا غضب حاوی ہوتا ہے اس انسان پہ جو شرک کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان ساتھ حسن سلوک ہی کرنا۔ تو آج کل یوتھ کے لیے ایک میسج ہے کہ دیکھیں آج کل پیرنٹس کی کئی باتیں آپ کو پسند نہیں ہوں گی، اور ڈیفرنس ہو سکتا ہے پیرنٹس کے ساتھ، ڈیفینیٹلی پیرنٹس مسٹیک بھی کر سکتے ہیں پیرنٹنگ میں، پیرنٹس کبھی کبھی بہت غلط چیزیں بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو حکم ہے اولاد کو وہ حسن سلوک کا ہی ہے کہ تم حسن سلوک ہی کرو، ہاں غلط چیزوں میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ اگر وہ کسی غلط چیز کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے،
جیسے باپ بیٹے کو چھوٹی سی کسی بات پہ حکم دیتا ہے کہ اپنی وائف کو ڈیورس کر دو، تو باپ کی اطاعت یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ غلط حکم ہے. اسی طرح شرک تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے حرام ہے. تو ماں باپ کی اطاعت تب تک ہے، یہ تو ایک بیسک اصول ہے کہ مخلوق کی اطاعت کب تک ہے؟ جب تک اس میں خالق کی اطاعت. یہ تو ایک بیسک اصول ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بدتمیزی کی جائے، یا اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان سے اونچی آواز میں بات کی جائے. اس کا خیال رکھنا. اور پھر آگے ایڈوائس جاتی ہے. لقمان السلام کہتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے، اب دیکھیں توحید کی آگے ایک توحید کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ توحید، اصل توحید کیا ہے. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے یاد رکھو کہ اگر کوئی بھی ذرہ برابر چیز بھی غلط کی جائے، اور چاہے وہ کسی پتھر کے نیچے ہے، کسی پہاڑ کے نیچے ہے، یا آسمان میں کہیں چھپی ہوئی ہے، یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ will bring it forth. یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے سامنے لے آئے گا. فکر آخرہ کا کانسیپٹ ہے توحید سے ہی ریلیٹڈ. یعنی کتنی زبردست گرومنگ ہے بچے کی کہ بچے کو پہلے توحید از دا مین عقیدہ. جو بچہ توحید پرست ہوگا وہ بہادر ہوگا، وہ لوگوں پہ کم ریلائے کرے گا بلکہ لوگوں سے زیادہ ریلائے اللہ رب العالمین پہ کرے گا. اس کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی، وہ دعا کرے گا، استخارہ کرے گا. توحید کے پھر بہت سے تقاضے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ اللہ سے ہی محبت کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا فکر آخرہ، یعنی اس کے کریکٹر کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کتنا ضروری ہے کہ بیٹا ہم سے نہ ڈرو. مطلب ہم زیادہ ڈراتے ہیں نا، ابو سے ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، میں نہیں کہتا کہ بالکل غلط ہے، لیکن بہتر ہے کہ بچے کو اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف کرایا جائے، اللہ کی محبت بھی بتائی جائے، اور تھوڑا اللہ تعالیٰ کا یہ والا ڈر کا ایلیمنٹ بھی ڈالا جائے. نیگیٹو ڈر نہیں، ایک آؤٹ آف ریسپیکٹ ڈر کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. تو یہاں پر کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نکال لائے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا سامنے. یعنی خیال کرو، ایک ایک ایکشن دیکھ کر کرو. بہت خوبصورت یہ تعلیم ہے، بہت خوبصورت تعلیم. اس کے بعد فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. پھر دیکھیں ایکشن ہے. سب سے پہلے عقیدہ ہے، یہی ہے بچوں کی تربیت. اٹ آل سٹارٹس وتھ عقیدہ. عقیدہ ٹھیک ہے ایوری تھنگ ول فالو، باقی کی چیزیں آسان ہیں. جو بچہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا صحیح تعارف ہے اس کو، وہ بچہ نماز پڑھ. اس بچے کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا آسان ہوگا. یہ ماں باپ کا کام ہے، اس کے دل میں محبت ڈالے. ماں باپ جو ہے انہیں چاہیے کہ بچے کو صحیح تعارف کریں اللہ کا. یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کر. بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دیکھ نیکی کا حکم دے، برائی سے روک. کیا پرسنالٹی دیکھیں وہ بلڈ کر رہے ہیں اپنے بچے کی کہ سوشل جسٹس قائم کرنے والے بنو. یہ سوشل جسٹس ہے نا کہ بیٹا جب برائی دیکھو تو کوشش کرو اس کو روکنے کی، اور نیکی کا حکم دینے والے بنو، اچھائی کا حکم دینے والے بنو. یہ ہے کریکٹر بلڈنگ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کتنی جامع گفتگو ہے. دیکھیں وزڈم کا تقاضا ہے تھوڑی گفتگو میں کم الفاظ میں بڑی نصیحت. آج بچے کیوں بھاگتے ہیں؟ گھنٹے کا لیکچر، ٹھیک ہے وہ بھاگتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ شروع ہوتے ہیں گھنٹہ نصیحت. دیکھیں ٹو دا پوائنٹ بات، اور ایسی بات جو اس کو چھاپ چھوڑ جائے. کوئی ہینڈز آن اپروچ سے انہیں سمجھایا جائے. مجھے یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے. تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی. وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے. آپ نوٹ کریں جنت میں ساری عبادات رک جائیں گے سوائے ذکر کے. سبحان اللہ، یہ اتنا ہی پاورفل، اتنا پسند ہے اللہ کا، اس کے علاوہ سب رک جائے گا. مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل. صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ. جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کانسیپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے.
آپ نے نوٹ کیا نا ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں, وہ چانٹنگ کرتے ہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں, منتر کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سپیلز کیا ہیں, وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے, لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا, کل اللہ احد, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب